بچے موجود ہیں؟ کون کون ادھر ہاتھ کھڑا کریں یار. آپ لوگ کو میں نے ٹائم نہیں دیا, مجھے بڑا افسوس رہے گا ساری زندگی. تو جو یونیورسٹی کے لوگ ہیں نا, جو پڑھائی میں ہیں, یہ کل قوم کے کچھ بنیں گے. یہ کیا بنیں گے یہ تو انہیں کو پتہ ہے کیا بنیں گے. تو اقرا یونیورسٹی میں پڑھنے کے باوجود تبلیغ میں وقت لگا لینا, بیانات سن لینا, دین پہ چل لینا, یہ بڑے دل گردے کی بات ہے. کیونکہ یونیورسٹیوں کا جو ماحول ہے وہ بہت ہی خرابی کی طرف جا رہا ہے, اور اس میں انسان کو بڑی بڑی امنگیں کہ میں یہ کروں گا, میں یوں کروں گا, وہ کرے نہ کرے لیکن برباد ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں کوئی یونیورسٹی کا کوئی شکار نظر آ جائے نا مجھے, تو اس کو میں زیادہ فوکس کرتا ہوں. اور ابھی ہمارا ارادہ ہے, شکار کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ہم اس کو پکڑیں گے ماریں گے, لیکن اس پہ محنت کرنی ہے. اچھا, یونیورسٹی والے ہم سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ مولانا بنا کے لوگوں کو کیا کر لیں گے. تو خوب سمجھ لیں کہ جو لوگ بھی مذہب کو فالو کرتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. ایک تو یہ, ایک وہ قسم ہے, بیان تھوڑا چینج ہو رہا ہے لیکن ضرورت ہے نا وقت کی. ایک تو وہ قسم ہے جو آپ کو باغی بناتی ہے, لیبل دین کا ہوتا ہے. کچھ مذہبی اسکالرز ایسے ہیں کہ جب آپ ان کی باتیں سنیں گے نا, بات تو لیبل قرآن حدیث اور سب ظاہر ہے, سب نے تو لیبل تو وہی لگانا ہے نا, لیکن جب آپ ان کو کنٹینیو سنیں گے تو اس سے جو تربیت ہو رہی ہے نا, وہ تربیت اس ٹائپ کی ہو رہی ہے کہ بچے ماں باپ کے خلاف باغی بنتے چلے جا رہے ہیں, عوام ریاست کے اسٹیٹ کے خلاف, طالب علم اپنے ٹیچرز کے خلاف, اور لوگ مولویوں اور علماء کے خلاف, مذہبی رہنماؤں کے خلاف. یہ میسج کنوے ہو رہا ہوتا ہے, اس طرح سے وہ بات سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو خوب سمجھ لیں, جو بھی اس طرح کی بات کر رہا ہے نا, جو آپ کو باغی بنا رہا ہے, سسٹم کے خلاف, نظام کے خلاف باغی بنا رہا ہے, اور دلیل یہ دے رہا ہے کہ ہمارے نبی بھی سسٹم کے خلاف اٹھے تھے. بات تو صحیح ہے کہ ہاں, نبی کس کے خلاف اٹھے ہیں؟ سسٹم کے خلاف اٹھے ہیں نا. تو یہ لیبل لگا کے وہ آپ کو ریاست کے اگینسٹ لے کے جا رہا ہے, والدین کے خلاف لے کے جا رہا ہے, بڑوں کے خلاف, ٹیچر کے خلاف. تو سمجھ لو کہ لیبل بہت اچھا ہے, مگر نتیجہ اس کا بہت ہی ڈینجرس اور خطرناک نکلنے والا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کے خلاف نہیں اٹھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی ہے, 13 سال صبر 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 صبر, اور دعوت 2 اور 2 4 کی طرح واضح تھی. اس میں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی ایسی ٹریننگ نہیں کی کہ بچوں کو ماں باپ کے خلاف بنایا جائے, یا اہل مکہ کو اہل مکہ کے خلاف لڑوایا جائے. آپ 13 سال کا مکی دور دیکھ لیں, صبر 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 صبر. مکہ والوں نے ہی ظلم زیادتی کی ہے. فریڈم آف اسپیچ پہ جو پابندی لگی تھی نا, بولنے کی آزادی, وہ مکہ والوں کی طرف سے سلب کی گئی تھی. آپ کو یونیورسٹی میں بلا کر بولنے دیا جا رہا ہے, اور آپ اسی یونیورسٹی میں ان کے خلاف باغی بنا رہے ہو. تو یہ تو کہاں کی بات کہاں لگا رہے ہو آپ. یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو یونیورسٹیوں میں جا کے بیان کرتے ہیں اور اس یونیورسٹی کے خلاف ماحول بنا رہے ہوتے ہیں, اور دلیل دیتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بغاوت, یعنی یہ ماحول بنایا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بولنے پر پابندی لگائی گئی ہے. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے, قوم نے دھمکیاں دی ہیں آپ کو. لوط علیہ السلام نے جب تبلیغ کی ہے تو قوم نے دھمکیاں دی ہیں, لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ, ہم تجھے پتھر مار کے ہلاک کر دیں گے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا تو بھی آپ نے بغاوت, علم جہاد بھی بلند نہیں کیا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے اور مدینہ میں چاروں طرف یہودیوں سے آپ نے معاہدے کیے تاکہ جنگ بندی ہو, ہم اپنی بات, اپنا پیغام صحیح طرح سے لوگوں تک پہنچا سکیں. تو سیرت کا یہ بھی تو پہلو ہے نا. اس کے بعد مشرکین مکہ کی طرف سے ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے, صلح حدیبیہ کی.
پھر آپ کا یہ حق تھا کہ آپ چڑھائی کریں کس پر؟ مکہ پر. تو 10,000 کا لشکر تھا, اتنی بڑی تعداد تھی, وہ لے کر آپ نے پھر مکہ پہ حملہ کیا ہے. اور وہ تو آج ایک ایسا عجیب سا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ بچے ماں باپ کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں. کوئی صاحب تقریر کے دوران یہ کہنے لگے, ان کے ذات پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں, ایسا نہ ہو میرا کلپ ان کے کلپ کے ساتھ چلا کے پھر لڑوانا شروع کرتے ہیں. لوگ مذہبی لوگوں کو لڑواتے بھی ہیں کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں, مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اب نیچے کسی نے ان کو گالیاں دی ہوں گی, کسی نے مجھے برا بھلا کہا ہوگا. تو یہ کام نہ کریں. میرا مقصد ہے کہ چونکہ ایک بات پھیل رہی ہے تو میں صرف مثال کے ذریعے اس کو سمجھا دوں آپ تک. کسی کی پر تنقید کرنا, کسی کی جو پازیٹیو کام کر رہا ہے وہ کرتا رہے بھائی, ٹھیک ہے, لیکن غلطی ہر ایک سے ہو جاتی ہے. تو اس کو بس اتنا ہی رکھا جائے کہ کوئی غلط میسج نہ جائے. تو مقصد کسی کی دل آزاری یا کسی کی ویلیو کم کرنا نہیں ہے. تو ایک پیغام آج کل یہ بھی چلایا جا رہا ہے کہ جی ماؤں کے قدموں کے نیچے جو جنت ہے نا, تو ہر ماں کی قدم کے نیچے جنت نہیں ہے. ابو جہل جو تھا یا ابو لہب تھا, اس کی بیوی کے قدموں کے نیچے جنت تھوڑی ہوگی, کیونکہ ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ تو جہنمی ہے, قرآن نے کہا ہے. اور اس کے تو گلے میں رسی ہوگی جہنم میں, اور اسی رسی کے ساتھ وہ آگ میں ڈالی جائے گی. تو اس کے قدموں کے نیچے کہاں سے جنت؟ مطلب ماں باپ کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے, تب ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کہنے والے شاید یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ماں باپ کو اپنی بھی اصلاح کرنی چاہیے, صرف یہی نہ دیکھیں کہ ہمارے پاؤں کے نیچے جنت ہے. لیکن جو سامنے عوام بیٹھی ہوئی ہے بھائی, وہ ماں باپ کا احترام ان کے دلوں سے نکلے گا. وہ اپنے ابا اماں کے بارے میں نا تجزیہ کریں گے, یہ اماں ٹھیک ہے یا ابا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. جبکہ اسلام کیا کہتا ہے کہ ابا اماں جیسے بھی ہوں, آپ نے ان کے قدموں کے نیچے جنت تلاش کرنی ہے, ان کی اطاعت کرنی ہے. اب رہا مسئلہ ابو لہب کی بیوی کا, تو ابو لہب کی بیوی کے بارے میں علماء نہیں کہتے کہ اس کے قدموں میں اس کے لیے جنت ہے. ہم کہتے ہیں اس کے قدموں میں جنت ہے اس کی اولاد کے لیے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ میں کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ اپنی ان مشرکین کو, ان میں جو ایمان لے کر آ رہے ہیں, ان کے مشرک ماں باپ کے خلاف بھی ورغلایا ہو کبھی آپ نے. بلکہ سورہ لقمان میں تعلیم کیا ملتی ہے, سورہ عنکبوت, یہ مکی صورتیں ہیں, مکہ میں نازل ہوئی ہیں, جب چاروں طرف مشرکین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے. اس وقت کی آیت نازل ہوئی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي, کہ اگر یہ تمہیں مجبور کرے شرک کرنے پر, صرف کافر نہیں ہے بلکہ کافر بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. الفاظ دیکھو قرآن کے, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. وصیت کا لفظ قرآن نے استعمال کیا, حالانکہ وصیت اس حکم کو کہا جاتا ہے جو انسان مرتے ہوئے آرڈر دے کے جا رہا ہوتا ہے. تو اللہ پر تو موت نہیں آتی, لیکن وصیت کا لفظ اللہ نے کیوں استعمال کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اتنا اہم آرڈر ہے. جیسے مرتا ہوا جب کوئی آرڈر دے کر جاتا ہے تو چھوٹے موٹے آرڈر نہیں دیتا, بے انتہا تاکید کے ساتھ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے ابا اور اپنی اماں کے ساتھ بے انتہا اچھا سلوک کرنا ہے. اولاد کو یہ اجازت نہیں ہے وہ دیکھے ابا اچھے ہیں کہ گندے ہیں, ابا ٹھیک چل رہے ہیں کہ غلط چل رہے ہیں. او بھائی آپ پر تو احسان کر دیا نا انہوں نے بچپن میں. اب آپ ایسی گائیڈ اگر لوگوں کو کریں کہ لوگ ابا اماں کے خلاف باغی ہونا شروع ہو جائیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ نافرمانی میں ماں باپ کو فالو نہیں کرنا. تو قرآن کے الفاظ ہیں, ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. وَإِن جَاهَدَاكَ, اے اللہ اچھا سلوک, یعنی اس کا یہی مفہوم علماء بیان کرتے ہیں, ان کے قدموں میں جنت تلاش کرے. یہ تعبیر ہے. گویا ہم قرآن کی آیت کا مفہوم اپنے الفاظ میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ ہم نے اولاد کو وصیت کر دی ہے کہ والدین کے قدموں میں جنت تلاش کرے. ہو گیا نا یہ. اے اللہ اگر کوئی کافر والدین ہو تو بھی جنت تلاش کریں. اللہ نے کیا کہا؟ کافر تو دور کی بات, کافر سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم بھی کافر بن جاؤ.
بلکہ اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ صرف چاہتا نہیں ہے، گن پوائنٹ پہ زبردستی تمہیں کافر بنانے کی کوشش، جاہدا کا جوہد سے نکلا ہے، مشقت اٹھا کے، تکلیف اٹھا کے تمہیں کافر بنانے کی، زبردستی بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ تو بھی اللہ نے فرمایا فلا تطعہما، تو کفر اور شرک میں ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ تو اللہ ٹھیک ہے، جب اطاعت نہیں کرنی تو ان کے قدموں میں، تو وہ تو خود جنت میں نہیں جائیں گے، تو ان کے قدموں میں جنت کہاں سے ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے قدموں میں جنت ہی تلاش کرنی ہے، ان کی خدمت کر کے، ماننا نہیں ہے ان کی بات کفر شرک کے معاملے میں، لیکن تمہارے لیے ان کے قدموں میں ہم نے جنت رکھ دی ہے۔ تو ان اسکالر سے یہ بڑی مسٹیک ہو رہی، میں کلپ سن رہا تھا، میں نے کہا بہت بڑی مسٹیک کی بات محترم کر رہے ہیں کہ وہ مثال دے رہے ہیں کہ کافر کے قدموں میں جنت کہاں سے آ گئی۔ بھائی علماء یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ اس کے لیے جنت ہے، اس کی اولاد کے لیے جنت ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ آج کل یہ مسئلہ بھی ہے ٹیچر کے احترام میں کھڑے ہونا، یہ بھی آج کل ایک بڑا مسئلہ یونیورسٹیوں میں۔ دیکھو ہم ہر چیز میں نا یورپ کو فالو کر رہے ہیں، غیروں کو۔ غیروں کے ہاں ادب کی ڈیفینیشن الگ ہے۔ میں بار بار چیخ چیخ کے تھک گیا کہ گوروں کے پاس جو چیز ہے وہ لو ان سے، سائنس ٹیکنالوجی ہے، خدا کے لیے لو ان سے، وہ تو لے نہیں رہے۔ تمیز تہذیب ہمارے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہے۔ ان کے ہاں نہیں ہوتا بڑے کیا ہیں چھوٹے کیا ہیں، ابا کیا ہیں، اما نہیں ہوتا۔ میں تو ابھی دیکھ کر آیا ہوں نا، اور دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اتنے لوگ رہتے ہیں، ان سے پوچھ لو۔ اب کچھ اسکالرز وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں یا انہی یونیورسٹی پڑھے ہوتے ہیں، وہ سائنس ٹیکنالوجی کے نام پہ ہمارا جو ایک تہذیب والا کلچر ہے اس کو بھی کیا کر رہے ہیں؟ ختم۔ ہمارے ہاں ٹیچروں کا ویسے ہی احترام نہیں ہے، ایک تھوڑا سا رہ گیا تھا کہ آ رہا ہے تو کھڑے ہو جاؤ استقبال میں، وہ بھی ختم کر دیا، اس کو غلامی سے تعبیر کر کے۔ تو تمیز جو تھوڑی بہت مارکیٹ میں رہ گئی وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اسلاف سے تو بہت ادب تمیز ملتا ہے ہمیں ٹیچروں کے بارے میں، وہ تو روحانی باپ ہے۔ یہ ادب قرآن سے، یہ کسی غیر کی عبادت نہیں ہے، کسی کے احترام میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں یا کسی کو رسپیکٹ دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ عبادت تھوڑی کہلائے گی۔ تعظیم الگ چیز ہے، عبادت الگ چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کھڑے ہونے سے منع کیا نا، وہ رہنے سے منع کیا ہے کسی اجمیوں کی طرح، اور اس بات سے منع کیا کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ لوگ میرے استقبال میں کھڑے ہوں، اور ایسے شخص کے استقبال میں کھڑے بھی نہیں ہونا چاہیے جس کی یہ چاہت ہے، وہ عزت کی بھیک مانگ رہا ہے آپ سے۔ لیکن اگر کوئی ٹیچر یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے شاگرد میرے استقبال میں کھڑے ہوں، لیکن اس چاہت سے اس کی مراد یہ نہیں ہے کہ میری اپنی تکبر اس میں، بلکہ طلبہ کی ٹریننگ کے لیے وہ چاہتا ہے تاکہ ان میں تمیز آئے، تو یہ بالکل جائز ہے۔ تو یونیورسٹیوں میں استاذوں کا احترام نکل رہا ہے، گھروں میں ابا اماں کا احترام نکل رہا ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو نہیں مان رہا۔ جو جہاں توحید ہونی چاہیے، توحید کی ڈیفینیشن کسی کا ادب کرنا، کسی کو رسپیکٹ دینا، یہ توحید کے خلاف نہیں ہے۔ تو مسائل پراپر علماء سے سیکھا کریں، سمجھتے ہیں بات کو؟ مسائل کس سے سیکھا کریں؟ جو باقاعدہ پراپر، جب تک علم نہیں ہے نا۔ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، جب میں مدرسے گیا نا، ہمارے خاندان میں اللہ کا شکر ہے بڑوں کا ادب تھا، اب بھی ہے، لیکن جب میں مدرسے گیا ہم نے ٹیچروں کا ادب کرنا سیکھا، تو پھر ہمیں اندازہ ہوا یار ابا کا ادب تو اس سے بھی زیادہ ہے اسلام میں، تو ہم تو وہ تو کر ہی نہیں رہے۔ اب اگر ہم مدرسے میں جاتے اور ہمارے اساتذہ ہمیں یہ محنت کرتے کہ صرف اللہ ہے سب کچھ، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، مانی صرف اللہ کی جائے گی، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ماں باپ کے بھی غلام نہیں ہیں، ریاست کے بھی غلام نہیں ہیں، لیبل لگا ہوتا توحید کا، سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائیں گونجتی، یار یہ ہے توحید، لیکن اصل میں اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہوتا؟ ابے بھائی کون ماں باپ کی عبادت کرتا ہے؟ بھائی کون ٹیچروں کی عبادت کرتا ہے؟ آہستہ آہستہ ہم کس طرف چلے جاتے ہیں؟ بدتمیزی کی طرف۔ ہم نے جب مدرسے گئے ماحول دیکھا، ہم نے یہ دیکھا کہ یار ٹیچروں کے نا، جب کوئی ٹیچر چپل اتار کے اندر جاتے ہیں تو شاگرد کیا کر دیتے ہیں؟ ان کی چپل کو سیدھا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اب یہ اسکولوں میں ہم نے نہیں میں تو اسکول بھی پڑھا ہوں، کالج بھی پڑھا ہوں، یہ اسکولوں میں کالجز میں ہم نے ماحول نہیں بلکہ بعض چیزیں تو ایسی دیکھی کہ بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی، بدتمیزی باقاعدہ ٹیچروں کے ساتھ۔
ہم حیران ہوئے، یار یہاں ٹیچر کا اتنا ادب ہو رہا ہے کہ چپل سیدھی کر کے رکھی جا رہی ہے۔ اس وقت ہمیں یہ وسوسہ آیا کہ یار یہ تو ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے، یہ تو ہمیں یعنی گویا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کروائی جا رہی ہے، اتنی تمیز سے بیٹھو، اونچی آواز سے بات نہ کرو۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے ٹیچر اپنے ٹیچروں کے ساتھ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں، اور پھر ان کی وہ اپنے استاذوں کے ساتھ، اور یہ سلسلہ ہمیں اسلاف سے ملتا ہے۔ صحابہ تابعین وہ تو اتنا ادب کیا کرتے تھے، اتنا ادب